اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور شیخ محمد یادگار کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال و دولت اور اثاثے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے قصے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات سے سبزوار تشریف لے گئے، اور ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کا نام کا کوئی جزو بھی ابوبکر، عمر اور عثمان ہوتا تھا وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش لیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اسی لیے اس باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ حاکم شہر شیخ محمد یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش و فروش بچھانے آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رونق افروز دیکھا۔ خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حوض کے کنارے سے اٹھا دے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما اور بیش و قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا اور ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مودب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بد عقیدہ آدمی ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اور ممکن ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور اگر حرج نہ ہو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت خدا کا تماشا دیکھو۔ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ دیکھ کر غصے سے خدام سے مخاطب ہوا، اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ خادم خوف کے مارے کانپنے لگا اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کی طرف ایک نظر ڈالی تو وہ لرزہ بر اندام ہو کر گر پڑا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ محفل و عیش نشاط ماتم کدہ بن گئی۔ خدام نظریں جمائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مؤدبانہ التجا کی، حضور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کی شناس نہیں تھے، اس لیے ان سے گستاخی سرزد ہو گئی، ان کا قصور معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، اس لیے خادم سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد یادگار کو ہوش آ گیا، مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی اور وہ حکومت کے نشے سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضرت میں تمام ممنوعات سے باز آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری خطا معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ صاحب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست و شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقب اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام حاضرین پر برکت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے دوگانا شکر ادا کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو گئے۔ شیخ محمد یادگار نے اپنے کل مال و اثاثہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبراً حاصل کیا ہے اسے ان کے واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس پر عیش و آرام حرام کر کے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر
عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جانا چاہا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ محمد یادگار مدت العمر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بن کر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خادم بن کر زندگی گزاری، اور وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی جانب مشرق میں مدفون ہوئے، جہاں 25 اور 26 رجب کو بڑی دھوم دھام سے عرس ہوتا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔